السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، آج آپ نے عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہوگی، اور اس میں جدھر انہوں نے رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ، میاں شہباز شریف وزیر اعظم کا نام لیا ہے، ادھر انہوں نے جنرل فیصل نصیر کا نام لیا ہے جو کہ ڈی جی سی ہیں آئی ایس آئی میں۔ تو عمران خان ان سے اتنے خفا کیوں ہیں؟ ان کا وہ نام تو لیتے ہیں لیکن وہ ایف آئی آر میں کیوں نہیں آ رہا، اور ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہو رہی؟ ہم جنرل فیصل نصیر جو ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، وہ کون ہیں، یہ لڑائیاں کیوں چل رہی ہیں، جس کا ہلکا سا ذکر عمران خان نے بھی کیا ہے کہ مجھے بھی اطلاعات ملتی ہیں، ان کو کون اطلاعات دیتا ہے اور اس کا کیا پس منظر ہے، ایف آئی آر کیوں نہیں ہو رہی، اور اس وجہ سے جو چودھری پرویز لائی ہیں ان کے ساتھ عمران خان کے کیا اختلافات چل رہے ہیں، اسد عمر سے بھی وہ ناراض ہیں کل سے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو ان سب ایشوز پر ہم بات کریں گے، میں اور اعزاز سید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ آج آپ بڑے یعنی کہ جو ہے نا جیکٹ اور شلوار قمیض میں بڑا زبردست، بس اعزاز صاحب آپ بھی اگر پہن آتے ہیں تو ہم اگر کوئی اچھا لباس پہن لیں تو میرے خیال ہے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ نہیں، آئی اپریشیٹ اٹ۔ اچھا اعزاز، یہ جنرل فیصل نصیر جو ہیں وہ اس ٹائم عمران خان کے نشانے پر ہیں، ٹھیک، اور نہ تو ماضی میں کبھی اس طرح نام لیے گئے ہیں اور نہ ہی کبھی ان کا پس منظر ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب چونکہ عمران خان نے نام بھی لیا ہے تو ایک لوگوں کی بھی ایک کیوریاسٹی ہوگی کہ تجسس ہوگا کہ آخر فیصل نصیر کیوں، یعنی کہ وہ اس کی کیا وجوہات ہیں، اور عمران خان کہتے بھی ہیں کہ مجھے اندر سے اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو کیا اس کا پس منظر کیا ہے، فیصل نصیر پر ان کی اتنی نظر کرم کیوں ہے؟ چیمہ صاحب، فیصل نصیر آئی ایس آئی میں ڈی جی سی ہے، ہاں، ڈائریکٹر جنرل سی، ٹھیک ہے۔ سی کیا ہے؟ سی کاؤنٹر انٹیلیجنس، کاؤنٹر انٹیلیجنس کہہ لیجیے، لیکن یہ انٹرنل سیکیورٹی سے متعلق یہ شعبہ ہے آئی ایس آئی کے اندر۔ آئی ایس آئی کے اندر ویسے تو سارے ہی شعبے امپارٹنٹ ہیں اگر سٹرکچر دیکھا جائے، بس اسی پہ ڈی جی سی پہ بات، لیکن ہم ڈی جی سی پہ بات کریں گے، کسی دن باقی آرگنائزیشن کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ڈی جی سی کیوں امپارٹنٹ ہے؟ ڈی جی سی چیمہ صاحب اس لیے امپارٹنٹ ہے کہ ملک کے اندر کی انٹرنل سیکیورٹی کا انچارج ڈی جی سی ہوتا ہے۔ سیاسی امور بھی جو پولیٹیکل سیل ہے نا جس کے اوپر میں اور آپ بڑی تنقید کرتے ہیں، اس کا انچارج بھی یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو اور ملک کے اندر جو آپ نے ماضی میں دیکھا کہ عدلیہ کے حوالے سے کچھ کمپلینٹس آئیں، جرنلسٹ کے حوالے سے کچھ کمپلینٹس آئیں، پھر لوگوں کو اٹھانے کے حوالے سے، تو وہ جو الزام بیسیکلی لگتا ہے وہ اس شعبے کے اوپر لگتا ہے۔ بلکہ جنرل فیض جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی بننے سے پہلے ڈی جی سی تھے۔ دس از دا پوائنٹ۔ جب 2018 میں جو کچھ ہوا یا اس سے پہلے اس ٹائم جنرل فیض تھے۔ چیمہ صاحب، میں آپ کو ایک قدم اور پیچھے لے جاتا ہوں۔ جنرل فیض کی تو آپ نے اگزامپل دے دی نا، جنرل فیض تو آج کل چاکلیٹی ایک کردار بنے ہوئے نا عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی وجہ سے۔ ایک اور چاکلیٹی کردار بھی ہے۔ اچھا، وہ کون؟ وہ جنرل ظہیر الاسلام ہے۔ اچھا، وہ بھی ڈی جی سی رہے ہیں۔ ہاں بالکل، جو ڈی جی سی رہے، اس کے بعد وہ کور کمانڈر کراچی بنے اور پھر بعد میں آگے ڈی جی آئی ایس آئی بنے۔ تو بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کو ڈی جی سی کا سب سے زیادہ پتہ ہے۔ ہاں، اس کی وجہ ہے کہ یہ جو ڈی جی سی ہے نا، اس نے پی ٹی آئی کی نشو و نما میں، پروموشن میں، ترقی میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جنرل احمد شجاع پاشا صاحب، وہ ان سے ملے تھے جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے، عمران خان صاحب سے ملے تھے، پھر انہوں نے جو اپنا ڈی جی سی تھا نا وہ ان کے حوالے کر دیا تھا، پھر ڈی جی سی نے سارا وہ سلسلہ، ڈی جی سی کون تھے؟ ظہیر الاسلام، ٹھیک ہے۔ تو ڈی جی سی نے ساری وہ عمران خان صاحب کے لیے پوری جسے کہتے ہیں نا لینڈسکیپ، پولیٹیکل لینڈسکیپ طے کی تھی۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے چیمہ صاحب کہ فیصل نصیر صاحب آج کل ڈی جی سی ہیں۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات میں پتہ کر رہا تھا تو مجھے یہ پتہ لگا، اور میرے لیے بڑی حیران کن بات کہ وہ صرف 3 ماہ پہلے ڈی جی سی بنے، اونلی 3 months ago۔ اچھا، بفور دیٹ ہی nobody knew who is فیصل نصیر، ایٹ لیسٹ میں تو نہیں جانتا تھا۔ اور عمران خان صاحب نے پروموشن میں کافی رول پلے، انہوں نے پروموشن میں اور ان کی میں تو کہوں گا پاپولیرٹی میں بھی بڑا کردار تھا۔ کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ چیمہ صاحب، جنرل فیصل نصیر، میجر جنرل فیصل نصیر، پہلے تو میں ان کا پروفائل بتا دوں کہ یہ کون ہے۔ یہ 1992 میں انہوں نے کمیشن لیا، پنڈی سے، راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے جو پتہ لگا یہ 85 لانگ کورس جو پی ایم اے کا ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان مینی ویز ہی از ینگ مین، انرجیٹک، اور یہ ہیں جو انٹیلیجنس کی ایک کور الگ سے سی ایم آئی کہتے ہیں، کور آف ملٹری انٹیلیجنس، کور آف ملٹری انٹیلیجنس، یہ اس کے افسر ہیں، یعنی انٹیلیجنس کے کیریئر آفیسر ہیں، کیریئر افسر، یعنی کہ تھرو آؤٹ انہوں نے انٹیلیجنس میں سرو کیا ہے۔
انہوں نے کراچی میں سرو کیا ہے, انہوں نے ٹرائبل ایریاز میں کاؤنٹر ٹیررزم کے جو آپریشنز ہیں ان میں سرو کیا ہے, اور اسی طرح باقی بلوچستان میں بھی انہوں نے سرو کیا ہے. تو یہ وہاں سے ہوتے ہوتے اب پہلی دفعہ, اچھا یہ بھی آئی ایس آئی میں کم از کم میرے نالج میں تو نہیں ہے, آئی ایس آئی میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ڈی جی سی کی نشست کے اوپر ایک کیریئر انٹیلیجنس آفسر کو لگایا جائے. ٹھیک ہے, عام طور پہ فوجی افسر آتے ہیں وہ ڈی جی سی لگتے ہیں. اچھا ان کو لگاتا کون ہے, یہ بھی اہم ہے اس سارے کھیل میں سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے, آئی ایس آئی چیف تو ہوتا ہے لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے, لیکن ڈی جی سی اور ایک اور شعبہ ہے, 2 شعبے ایسے ہیں جن کا سربراہ لگانے کے لیے جی ایچ کیو پینل بھیجتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اینڈ 1 از ڈی جی سی. ٹھیک ہے, تو یہ فیصل نصیر صاحب آئے ہیں, یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو یہ جنرل ندیم انجم کے بھی منظور نظر ہیں جو کہ آئی ایس آئی چیف ہیں, اور ایٹ دی سیم ٹائم ہی از آلسو بلو آئیڈ یا ٹرسٹڈ آف جنرل باجوہ. ٹھیک ہے, یہ 2 باتیں. اب واپس اسی سوال پہ آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ان سے کیا لڑائی. عمران خان صاحب کی ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی بھی لڑائی نہیں ہے. اچھا, لڑائی اب آپ کو میں نام لے دوں اگر آپ اجازت دیں تو نام لے دوں, مرضی ہے, دیکھیں یار اب نام ساری دنیا لے رہی. آپ اپنا مائنڈ استعمال کریں. اچھا یار میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ مہربانی کریں, باقی بھی ہمارے ناموں کو برداشت کریں. اگر عمران خان کو برداشت کریں تو ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں, ہماری بھی بات سن لیں. ٹھیک ہے, چیمہ صاحب جن دنوں ڈی جی سی ہوتے تھے نا جنرل فیض, اور آپ کو پتہ ہے 2018 کے الیکشن میں بھی جنرل فیض واز دی مین. آر ٹی ایس بیٹھ گیا, تحقیقات نہیں ہوئی, پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا, پھر عدلیہ میں کیا کیا ہوا. ٹھیک ہے, شوکت صدیقی صاحب جو ہیں ان کے پاس جا کے کیا بڑی کہانیاں. شوکت عزیز صدیقی صاحب کے گھر میں چلے گئے ڈی جی سی, اور وہاں پہ ان کو کہتے رہے کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں. ٹھیک ہے, اور پھر ثاقب نثار صاحب کے ساتھ کیا تعلق تھا, یہ بڑی کہانی ہے. یہ الگ الگ ایک الگ الگ پروگرام کی شاید کتاب لکھنی پڑے. خیر, تو ان دنوں ہی واز دا آل پاورفل مین, بڑے پاورفل آدمی تھے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی پاورفل ہوتا ہے, اور ان دنوں آپ کو یاد ہے میرے خیال میں نوید مختار اور جنرل رضوان وغیرہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں ان کے اوپر, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, لیکن یہ پاورفل تھے. جب یہ ڈی جی سی تھے تو ان کا ایک افسر تھا بڑا پسندیدہ, بریگیڈیئر شاہد پرویز, وہ کراچی میں ہوتے تھے. جنرل فیض کا وہ بڑے ٹرسٹڈ تھے, وہ سیکٹر کمانڈر کہہ لیے کراچی تھے. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو ہے نا فیصل نصیر صاحب, میجر جنرل فیصل نصیر, یہ اس وقت ملٹری انٹیلیجنس کے کراچی کے کمانڈر تھے. اچھا, اب کراچی کے ملٹری انٹیلیجنس کے کمانڈر کا آئی ایس آئی کے جو سیکٹر کمانڈر ہے ان کے ساتھ کوئی معاملات ٹھیک نہیں تھے, جو ایک پروفیشنل رائیولری بھی پروفیشنل رائیولری ہوتی ہے. وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا اپنا ہوتا ہے کہ جی تم نے یہ کر لیا, وہ میرا بندہ تھا, تم نے کیوں پکڑ لیا, وہ ٹیررزم کے کیسز میں نے اس کو اٹھا لیا, تم نے کیوں اٹھایا, مجھے حوالے کرو, وہ نہیں کر رہے. تو یہ اس طرح سے ریڈار کے اوپر آئے جنرل فیض حمید کے. اب جب فیض حمید جب بھی کراچی کی کوئی بات کریں تو ان کو رپورٹ جاتی تھی, وہ جی وہ ایم آئی والے جو ہے نا, وہ بریگیڈیئر صاحب, وہ جی بڑے اچھا, ان کی آپس میں کوئی ایک آدھ دفعہ کوئی کانٹیکٹ بھی ہوا which was not that pleasant in that sense. مجھے کسی بندے نے بتایا کہ وہ یہ بھی وہ پاور assertion والی بات تھی نا, assert والی بات تھی کہ وہ آئی ایس آئی والے اپنی assert کر رہے تھے, یہ اپنی assert کر رہے تھے. اچھا, اب ان کی پروموشن کی معاملہ آ گیا. اب جنرل فیض حمید صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ان کی پروموشن ہو. اچھا, ان کی پروموشن کے ساتھ وہ جو بریگیڈیئر شاہد پرویز تھے نا, جو کہ جنرل فیض صاحب کے بڑے کلوز تھے, ان کی اور ان کی پروموشن کا اکٹھا ایک آ گیا معاملہ. ہوا یہ کہ فیصل صاحب ان کی پروموشن ہو گئی, گو کے بعد میں شاہد پرویز صاحب کی ہوگی, لیکن اس بیچ میں فیصل صاحب کی ہوگی. تو وہ ایک اینگر تھا کہ ایک ڈی جی سی اور بڑا پاورفل, بعد میں ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے, وہ چاہتا تھا کہ نہ ہو, اور یہ ہو گئی. اب ان کو جب پتہ لگا کہ یہ تو فیصل نصیر اب ڈی جی سی آیا, میری فارمر کسی زمانے میں. اعزاز ادھر میں وہی تھوڑی سی چیز. جی پلیز. اچھا, جب وہ ایم آئی کو ادھر سیکٹر کمانڈر تھے, اور دوسرے جو شاہد پرویز کا آپ نے ذکر کیا وہ آئی ایس آئی کے, تو اس ٹائم جو ڈی جی ایم آئی تھے وہ جنرل عاصم تھے, جنرل عاصم منیر. اچھا, تو لہٰذا وہ جنرل عاصم منیر گئے, ٹھیک ہے, وہ ان کا آگے بندہ تھا, اور دوسری طرف جنرل فیض کا. ٹھیک ہے, اور جب یہ پروموشن کا آپ جو ذکر کر رہے ہیں, ادھر بھی پھر جو ان کے جو باسز ہیں ان کی آپس میں, ہاں, یعنی کہ ان کا بھی جو ہے کہ بھائی یعنی کہ میرا بندہ ہونا چاہیے, یا جس طرح آرگومنٹ ہوتے ہیں, تو اس میں فائنلی جنرل عاصم پریویل کر کے اور جنرل فیصل نصیر جو ہیں ان کی پروموشن ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو ایم آئی ہے یہ آگے سی جی ایس کو بھی
رپورٹ جوابدہ کرتی ہوتی ہے. ہے. ہاں ٹھیک ہے؟ جی جی. جو چیف آف جوائنٹ اسٹاف ہے, جو کہ چیف آف جنرل اسٹاف, چیف آف جنرل اسٹاف, جو کہ آپ سمجھیں کہ کیا پرنسپل سیکرٹری کہہ لیں یا کیا کہہ لیں, وہ جی ایچ کیو کا ایک پرنسپل سیکرٹری کہہ لیں. جی جی. اچھا, اس ٹائم جو چیف آف جنرل اسٹاف تھے وہ تھے ساحر شمشاد. ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا, اور جو ساحر شمشاد ہیں انہوں نے جو جنرل فیصل نصیر کی رپورٹ لکھی تھی, انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ہی از این آفیسر ہو کین اسپیک ہز مائنڈ ود آؤٹ اینی فیئر اور فیور. اچھا اچھا. کہ وہ بھی ان کو بڑا ایک ہائی ریٹ کرتے تھے. اچھا. اب یہ ہے کہ اچھا, ویسے انٹرسٹنگ بات ہے کہ جنرل شمشاد صاحب کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان کے جنرل فیض سے بڑی اچھی یاری دوستی. نہیں, وہ دوستی تو ہے, لیکن انہوں نے بڑی آگے ایک اپنی اوپینین تو ہو سکتی ہے. بڑی اچھی بات, بہت اچھی. اب یہی ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی ذرا ایک آؤٹ سائڈر ہوتا ہے, ایک جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کا ایک کنفلکٹ بھی آ رہا تھا اور نہیں, اور اس میں یہ بھی دیکھیں جنرل شمشاد صاحر از اسپیکنگ ہز مائنڈ, انڈیپینڈنٹ. تو لہٰذا اس چیز سے ہٹ کے کہ فیصل نصیر کا ہمیں نہیں آئیڈیا کہ آج کل وہ کیا کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں ایک اس چیز کا پس منظر بیان کر رہے ہیں. اور یہ ہے کہ ان کی ایک اگر ایک باس جو ہے یا دوسری ایجنسی کا ان کو پسند نہیں کرتا تھا, تو ان کا جو باس ہے امیڈیٹ باس سے ڈی جی ایم آئی جنرل عاصم منیر, ٹھیک ہے, اور جو ان سے اوپر تھے جو ان کو جواب دیتے وہ جنرل ساحر تھے, وہ ان کو دونوں ان کو بہت زیادہ پسند کرتے. بالکل ٹھیک بات. اچھا, اب ہوا یہ ہے چیمہ صاحب کہ آپ کو پتہ ہے میں نے اور آپ نے, چونکہ اب نام سامنے آ گیا, ہم نے تو احتیاط کی تھی لیکن ساری دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے. میں نے اور آپ نے ایک خبر دی تھی کہ F10 میں جنرل فیض حمید صاحب ملے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے, صدر صاحب سے بھی ملے. اچھا, جنرل فیض حمید صاحب کی یہ پہلی کوئی ملاقات نہیں تھی, ہم یہ بات کر چکے ہیں. جنرل فیض حمید صاحب فرینکلی اسپیکنگ وہ عمران خان صاحب کے بہت قریب تھے. اچھا, اور عمران خان صاحب کھلاڑی ہیں نا, تو جنرل فیض حمید صاحب عملی طور پہ فوجی امور پہ ان کے کوچ ہیں. ٹھیک, اب عمران خان دفاعی امور پہ یا فوجی امور پہ یا انٹیلیجنس, تو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میرے بھی اداروں کے اندر بندے ہیں, تو وہ سچ کہتے ہیں. وہ جنرل فیض حمید ہیں, ظاہر ان کو ایک تعلق بھی ایک پرسنل تعلق بھی بن جاتا ہے, تو وہ ہے. اچھا, اب ہوا یہ چیمہ صاحب کے بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ لگ گیا. اب عمران خان صاحب کو کے اوپر یہ واقعات ہوئے, اعظم سواتی والا, شہباز گل والا, تو عمران خان صاحب کو رپورٹ یہ گئی کہ یہ سب کچھ جنرل فیصل منیر کر رہا ہے, فیصل نصیر کر رہا ہے, اور عمران خان صاحب نے ان کا نام لینا شروع کر دیا. یہ ہوا ہے کہ بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اعظم سواتی کے ساتھ کو مارا ہے تو کس نے مارا ہے, مارا ہے یا نہیں مارا ہے, یہ شہباز گل جو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا واقعہ ہے, لیکن وہ کلیم کرتے ہیں. اچھا, ویسے اعزاز یہ ایک بڑی عجیب بات ہے, دلچسپ بات ہے کہ جب جنرل فیض ڈی جی سی تھے اس ٹائم پی ایم ایل این عام طور پہ وہ نام نہیں لیتے تھے, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک جو ہے نا سینہ گزٹ میں جنرل فیض کے نام اور ان کے جو کارنامے ہیں وہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہے ہوتے تھے, یا بعض کا جو ہے وہ نام لیے بغیر جو ہے وہ کچھ ذکر آ رہا ہوتا تھا. ابھی جو پی ٹی آئی ہے وہ اپوزیشن میں ہے, تو وہ جنرل فیصل جو ڈی جی سی ہیں یعنی کہ وہ ان کا ذکر کر رہے ہیں. اپوزیشن کو کی اصل لڑائی جو ہے نا ڈی جی سی سے ہی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے کسی نے سنایا واقعہ کہ ایک طرف تو جنرل فیض اس وقت پی ایم ایل این کے خلاف تھے, تو ایک دفعہ جنرل قیوم وہ بھی چکوال سے ہیں, تو وہ ان کے پاس چلے گئے کہ یار آپ کیوں ہمارے خلاف ہیں. تو جنرل فیض نے ان کو کہا کہ نہیں, میں تو پی ایم ایل این کا بندہ ہوں جی, میری تو ساری فیملی پی ایم ایل این کی ہے, تو آپ کس طرح سمجھتے ہیں میں ان کے خلاف ہوں, میرے تو بالکل پی ایم ایل این کا ہوں. بائی دا وے, جو جنرل فیض کی عمران خان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی نا, تو اس میں ان کا کوئی اچھا تاثر نہیں تھا. ہاں, وہ اس پر ہم کبھی بعد میں بات کریں گے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, وہ عمران خان کے کپڑوں کی وجہ سے نا شاید ایسے. اینی ہاؤ, تو خیر چیمہ صاحب ہوا یہ کہ اگلی بات یہ ہے کہ جنرل فیصل نصیر صاحب آج کل ہیں, عام طور پہ انٹیلیجنس کے افسر چھپتے ہیں, بتاتے نہیں اپنی آئیڈینٹی. اب پورے پاکستان میں جنرل فیصل نصیر کو لوگ جانتے ہیں عمران خان صاحب کی وجہ سے. تو اب اگلی بات یہ ہے کہ اس لڑائی میں بیسکلی یہ انٹر ایجنسی لڑائی ہوئی, پھر انٹر ڈپارٹمنٹل لڑائی ہوئی, اور اس کو پالیٹکس بیچ میں آ گئی, اور اس دوران عمران خان صاحب کے اوپر اٹیک ہو گیا. حملہ ہوا وزیر آباد میں, اور وزیر آباد میں 3 بندوں کے نام لیے گئے, جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ صاحب اور جنرل فیصل نصیر. اچھا, اب اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات سیما صاحب, ایک چیز ہے جی جی جی, کہ اب پی ایم ایل این اور فوج کو قریب لانے میں عمران خان کا بھی بڑا رول ہے. عمران خان نے نا دو بچھڑوں کو ملا دیا. پی ایم ایل این جو ہے نا یہ بیسیکلی تو اسٹیبلشمنٹ کی گود سے نکلی تھی نا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ سے ہی نکلے تھے. اب وہ پہنچی
وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا وہ والی بات بھی ہے. نہیں وہ تو دوسری خاک بھی ادھر ہی پہنچنی چاہ رہی ہے. دوسری خاک اور لڑائی ایک ہو رہی ہے کہ یار میں کیوں نہیں. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ جب چیمہ صاحب یہ اٹیک ہو گیا نا, اٹیک کا معاملات بہت خراب ہو سکتے تھے اگر وہ اٹیکر بھاگ جاتا, اگر وہ غائب ہو جاتا. ٹھیک ہے, اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ اٹیکر سامنے آ گیا. بلکہ وہ جس لڑکے کو ہیرو بنایا ہوا ہے جی کہ اس نے پکڑ لیا, جی ہاں, تو وہ ایک لحاظ سے کچھ لوگوں کی نظر میں ولن بھی ہے کہ وہ اگر نکل جاتا, یعنی کہ وہ جو اٹیکر ہے, تو شاید ہم آج یہ گیس گیم ہی لگا رہے ہوتے. نہیں لیکن تھینکس ٹو دیٹ بوائے اس نے بڑی بہت بڑا رسک لیا. خدا نخواستہ وہ کوئی سوئسائڈ بمبر ہوتا ہے. جی ایک ہوتا ہے نا خطرہ کہ یہ بندہ جو فائر کر رہا ہے ممکن ہے کہ کوئی ایٹ دا لاسٹ منٹ وہ جو ہے وہ اپنے بازو بھی اٹھا لے اور پتہ چلے اور بالکل پھٹ جائے, بالکل پھٹ. اینی ہاؤ چیمہ, لیکن چیمہ صاحب اس میں جو ایک 3 بچوں کا باپ مرا ہے نا, او مائی گاڈ یار, میں دل روتا ہے یار. اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سارے لوگ عمران خان کرتے ہیں خدا کے لیے. یہ پی ٹی آئی والے اپنی ساری تنخواہیں جو وصول کر رہے ہیں آج بھی نیشنل اسمبلی سے, صوبائی سے, خدا کے لیے اس فیملی کی مدد کریں. اپنے ایک مہینے کی ساری ایم این ایز تنخواہیں دے دیں ادھر یار سارے, اور نون لیگ والے بھی, ساری جماعتوں کے لوگ یار. یہ بڑا ظلم ہوا ہے اس فیملی کے ساتھ. اینی ہاؤ, اچھا چیمہ صاحب آپ وہ جب نام ہوا نا تو عمران خان صاحب چاہتے یہ تھے کہ ایف آئی آر میں درج ہو نام وزیر اعظم کا بھی, وزیر داخلہ کا بھی, اور جنرل فیصل نصیر کا بھی. اب مطلب آپ مانیں یا نہ مانیں, آئی ایس آئی ہے تو بڑی پاورفل نا, مطلب اس بات سے تو کوئی انکار نہیں. اچھا, اور آئی ایس آئی کے افسران کے اور اس لیول کے افسران کے نام ایف آئی آرز میں, مطلب کبھی سوچا آپ نے؟ چھوٹے افسران کے ہوتے رہے ویسے, آپ کو پتہ ہے چھوٹے یہ کرنل میجر صاحب کے ہوتے رہے, اور اس میں عدلیہ چاہ رہے تھے کہ نیا ایک ریکارڈ قائم کہ یہ کہتے ہیں نیا ایک ریکارڈ قائم کریں. اب پرچہ کرنا کس نے ہے؟ پنجاب پولیس نے. اچھا, پرچے جس نے کرنا ہے آئی جی پنجاب نے کرنا ہے. اور آپ کو وہ یاد ہے نا لیٹر بھی یہ شہباز شریف صاحب نے کیا ہوا ہے کہ جی پوسٹنگ, ٹرانسفر اور پروموشن جو ہے نا وہ آئی ایس آئی کی منظوری سے ہوگی, اور آئی بی. اب افسران بھی ڈرتے ہیں, ظاہر ہے اب انہوں نے بیوروکریسی کو تو تباہی کر دی نا, تباہ کر دی. اچھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں آئی ایس آئی والوں نے بھی ایک اپنے ذمہ یہ کام لے لیا, جو نہیں خیر چھوڑیے اس پہ الگ بات ہوگی. اب آئی جی صاحب جو ہیں وہ جاتے ہیں پرویز الہی صاحب کے پاس, وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بھائی وہ تو اس کا نام ہم دیں یا نہ دیں. پرویز الہی صاحب کہتے ہیں نہیں دینا. میرے پاس اطلاع ہے پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب یہ دونوں سخت مخالف ہیں کہ کوئی نام ہم نے نہیں دیا. جی, مونس الہی نے تو آئی ٹویٹ کیا تھا جی کہ میں عمران خان سے مل کے آیا ہوں اور جو انہوں نے ہدایات دی ہیں ان پر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ان پر عمل ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرویز الہی اور مونس الہی نے میرے پاس جو اطلاع ہے اس میں انہوں نے مخالفت کیا اور پرچہ نہیں ہو سکا. پتہ ہے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ پوری نون لیگ پر پرچہ کرا لیں, ان کا نہیں. اچھا, اب عمران خان صاحب کے نا ساتھی ان کا آستہ آستانہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں, کیسے, یا ان کی باتوں کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو جب کل وہ شوٹ آؤٹ ہوا تو عمران خان صاحب نے اسد عمر صاحب کو پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ جی تم نہ باہر جا کے نا پریس کانفرنس کرو اور بتاؤ کہ جی یہ جو 3 لوگ ہیں نا, وزیر اعظم, وزیر داخلہ اور ڈی جی سی, جب تک یہ استعفیٰ نہیں دیتے پوری ملک بند کر دیا جائے, اعلان کرو. اچھا, انہوں نے باہر آ کے اعلان کیا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم ان کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں, اور اگر یہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو ہم ملک بند کر دیں گے. اب چھوٹی سی یہ بات ہے. اچھا اعزاز, اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے کل جتنی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے بیان دیا نا, کوئی بات انہوں نے اپنے پہ نہیں لی. انہوں نے عمران خان منسوب کیے ہیں کہ عمران خان نے مزید کہا, وہ انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے یہ بھی کہا. نہیں مطلب یہ تھا کہ میں نے کچھ نہیں کہا, میں میسنجر ہوں, ڈونٹ کل دا میسنجر, ڈونٹ شوٹ دا میسنجر. جی. اچھا, اب وہ نا عمران جب وہ پریس کانفرنس کر کے اندر گئے تو عمران خان صاحب واز اینگری. اچھا, کیا اسد تم نے کیا کہ میرے سارے پیغام کی تباہی پھیر دی. کیوں تباہی پھیر دی؟ تباہی اس لیے میں تو یہ کہتا تھا کہ ابھی پورا ملک بند کر دیں. ملک نہیں بند ہوا. ٹھیک ہے, تو اب معاملہ یہ ہے, ایک تو اسد عمر صاحب کو بڑی میری اطلاع کے مطابق جھاڑ جھوڑ پڑی ہے. میں اسد عمر صاحب سے رابطہ کوئی کرتے ہیں, اور اسد عمر صاحب ظاہر ابھی مصروف ہیں, اس لیے ہمارے رابطے کا جواب وہ رابطے نہیں ہو پا رہا. اور اسد عمر صاحب اگر ہماری بات کو ڈینائی کرنا چاہیں تو ضرور ہم ان کی بات کریں گے آگے, لیکن یہ اطلاع ہے چونکہ وہ اویلیبل نہیں ہے اس لیے ہم ان کا موقف نہیں ہے. اب اگلی بات یہ کہ اسد عمر سے بھی ناراضگی ہو گئی اور پیغام چلا گیا, اور دوسری طرف پرویز الہی صاحب بھی وہ بھی ذرا پیچھے ہوئے ہیں.
ایک اور واقعہ بھی ہوا, ایک اور واقعہ چیمہ صاحب یہ ہوا ہے کہ ہماری وزارت داخلہ ہے نا, اس نے کل رات کو نا خط لکھ دیا. اب وفاقی حکومت اپنی جگہ پھنسی ہوئی, انہوں نے خط لکھ دیا, انہوں نے کہا جی فوری طور پہ JIT بنائیں, کیونکہ دیکھیں پنجاب جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے یہ PTI کا ہے, عمران خان کا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر یہ واقعہ ہوا. انہوں نے کہا جی آپ خط لکھ دیں, JIT بنائیں, اور تمام JIT کا مطلب جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کیا مطلب؟ پولیس, ISI, IB اور ادر ایجنسیز. ادھر وزارت داخلہ والوں کو اور ہوم ڈپارٹمنٹ والوں کو فون آیا کہ بھائی جان ہمارا نام نہیں ڈالنا. اچھا, یہ مطلب کا مطلب یہ ہے کہ ISI وغیرہ کا, ISI MI کا نام نہیں. یہ ہوتا ہے کہ JIT میں ان کا نمائندہ ایک موجود ہوتا ہے, کوئی میجر لیول یا کرنل لیول پہ, تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اس میں نہ رکھیں. جس طرح انہوں نے عرش شریف کی کمیٹی کا بھی وہ حصہ ایگزیکٹلی نکل آئے, کیونکہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں تو ہمارا اس میں رہنا نہیں بنتا, آپ جو ہے کریں انویسٹیگیشن کریں. بالکل ٹھیک بات ہے. تو چیمہ صاحب اب یہ صورتحال ہو گئی ہے, عمران خان صاحب ہاسپٹل سے یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. فرینکلی اسپیکنگ مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے, عمران خان صاحب, مجھے لگتا ہے کہ عمران صاحب خان صاحب شاید جو ہی باہر نکلیں گے نا, شاید کسی ٹائم پہ گرفتار ہو جائیں, ان کے اوپر پرچے درج ہیں. انہوں نے ٹھیک ہے پبلک ان کے ساتھ ہے, ایک بڑا طبقہ تو ان کے ساتھ یار اعزاز, پبلک تو ان کے ساتھ ہے لیکن کوئی لوگ باہر تو آج بھی نہیں نکلے. نہیں دیکھیں چیمہ صاحب, اس نیریٹو کو تو انہوں نے پاپولر کیا ہے نا ایز انڈیویجول. آپ دیکھیں نا ایک ایک کر کے ان کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں, آپ دیکھیے گا وہ آستہ آستہ, آپ دیکھیں نا شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو نظر آئے ہیں کہیں آگے بڑھ کے بات کرتے ہوئے؟ نہیں, کل تو آپ دیکھیں کہ کل جو فائرنگ ہوئی ہے جی تو فواد چودھری جو ہیں وہ بھاگنے والوں میں سب سے آگے, جی, اور بعد میں پریس کانفرنس اور اس میں جذباتی قسم کے نعرے لگانے میں بھی آگے. نہیں آپ دیکھیں ان لیڈروں میں کتنے لیڈر ہیں جو جا کے لیں گے ISI کے افسروں کا نام یا آرمی چیف کا نام, کتنے لوگ لیں گے. یہ چیمہ صاحب یہ کہانی جو ہے نا, یہ کہانی ہے آرمی چیف کی سمری وزیر اعظم کے پاس جانے تک کی کہانی, اور وزیر اعظم کے آرمی چیف کے سائن کرنے تک کی کہانی. اس کے اوپر کہانی میرے خیال میں کل بتائیں گے کہ وہ کیا ہے اور کیا پاسبلٹیز ہیں. اچھا, ایک لاسٹ جو چیز ہے ہم ڈسکس کر لیں, ٹھیک ہے, کہ یہ بھی ہے نا کہ بندہ تو پکڑا گیا, جی ہاں, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسی کے کہنے پہ اس نے کیا یا اس نے خود یہ کیا. ایک تو اس میں جو چیز کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ وہ مذہبی پس منظر والا شخص ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی جو جس طرح کے اس نے مطلب نکالے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں, لوگ اس طرح کے نکالتے آئے ہیں. جو بھی اس نے تشریح کی ہے عمران خان کی تقریروں کی, عمران خان نے بھی مذہبی ٹچ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. جی ٹھیک, کہ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جیسے میں ہی اور PTI میں شامل لوگ مسلمان ہیں, باقی جو ہیں سارے ویسے ہی کافر ہو گئے ہیں. وہ تو جہاد میں نکلے ہوئے تھے نا. تو اب یہ ہے کہ ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے کہ اس میں انہوں نے مذہب کا تڑکا کافی لگایا ہے. اب یہ ہے کہ کیا اس بندے نے کسی کے کہنے پر کیا ہے یا اس نے خود کیا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ شیما صاحب اس پہ دو باتیں. اگر آپ بات کریں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جن کے اوپر نام لیا جا رہا ہے نا, اگر آپ یہ بات کریں نا کہ ان کی کیپیسٹی ہے کسی کو ایلیمنیٹ کرنے کی, تو میں کہوں گا ہے, میں بالکل یہ سمجھوں گا ہے. اچھا, اگر آپ یہ کہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا, تو میں یہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہو لیکن ایویڈنس دیں, ایویڈنس آنی چاہیے نا. اچھا, سرکمسٹانشل ایویڈنس نہیں, ہمیں ایویڈنس دیں. اور اگر انہوں نے کیا ہے تو چیمہ صاحب میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم نام لیں کہ انہوں نے کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اعزاز اگر کبھی کیا بھی ہو اس کا پتہ نہیں چلتا, ٹھیک ہے, لیکن جو صورتحال ہے میں بھی اس چیز کو بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا, یہ ایک بڑی سمپلسٹک تھیوری ہوتی ہے کہ جی فائدہ کس کو ہوا ہے. فائدہ بہت سارے لوگ جو ہیں, ایون فائدہ پہنچانے والے کا بھی مقصد نہیں ہوتا کہ فلاں کو فائدہ ہو جائے, ٹھیک بات, ٹھیک ہے, لیکن کسی ایک آدمی کے ایکشن کے بہت سارے بینیفیشریز بھی ہوتے ہیں ایسا ہی, اور بہت سارے متاثرین بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ لوگ جو ہیں انہوں نے کوئی اس طرح کے ایکشنز کیے ہیں. اور چیمہ صاحب عرض یہ ہے کہ یہ جو پٹی ہے نا, آپ کا تو جو ضلع ہے وہ ایک ضلع کے فاصلے پہ ہے اس جگہ, وزیر آباد سے. نہیں, ہمارا وزیر آباد ہی تھا, وزیر آباد ہی ہے. جی, وزیر آباد ہی. تو آپ تو اس ضلع کے ہیں ٹیکنیکلی نا, تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, یہاں پر تو بہت زیادہ اس طرح کے لوگ ہیں. اچھا, اس پہ اعزاز ہم نے ایک کرنا ہے, علیحدہ سے پروگرام کرنا ہے, یہ جو TLP ضلع پہ جو ہیں لوگ یا جو اس طرح کا ایک مائنڈ سیٹ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن ایک جو میں نے اس کے بڑے میں آج BBC کی سٹوری پڑھی, اس میں یہ تھا کہ کوئی اس کا مذہبی اجتماعات میں آنے جانے کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے,
اور پہلے وہ سعودی عرب میں تھا, واپس آیا ہے, ابھی کوئی ادھر اس کا بھائی ہے, کبھی وہ بورنگ وغیرہ کرتا تھا, اس کے ساتھ پلمبر بھی کرتا تھا, یا کوئی کباڑیے کا کام بھی کرتے تھے, وہ بھی اس کے ساتھ سپورٹ کرتا تھا. اب جو ہے کوئی پتہ نہیں, کوئی 4 مرلے کا ایک مکان تھا ایک گاؤں میں, 4 مرلہ کوئی بڑی جگہ تو نہیں ہوتی, تو ادھر وہ رہ رہا تھا. لیکن جو اس میں جو ایک چیز ہے نا وہ یہ تھی کہ جو ہے نا بڑا ایک کوائٹ قسم کا خاموش طبع سا آدمی ہے. اچھا اعزاز, جو خاموش طبع کے لوگ ہیں نا, میں جو ہے یہ بڑے ڈیپ لوگ ہوتے ہیں, جی, اور ان کے اکثر جو ایکشنز ہیں وہ بھی اکیلے میں کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھ لیں جو ممتاز قادری تھا, وہ بھی نہیں کہ ادروائز جو اس کے ساتھ والے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو فیصلہ جو اس نے کام کر دکھایا, ایون میری آج کسی بندے سے بات ہو رہی تھی ایمل کانسی کے حوالے سے, جس نے سی آئی اے کے جو ادھر ہیڈ کوارٹر میں جا کے بندے مار دیے. اچھا وہ بندہ وہ بھی بڑا خاموش طبع تھا اور امریکہ میں رہ رہا تھا اور بڑا اچھا خوشحال فیملی لائف گزار رہا تھا. اس دوران جو ہے وہ بوسنیا کی جنگ چل رہی تھی, وہ کوئی ریڈیکل ہو گیا اس دوران, اس نے جا کے اٹیک کر دیا. لہٰذا یہ بات کو رد کرنا, اب یہ ہے نا جی کہ کوئی بندہ کہے جی کہ نہیں انہوں نے فلاں نے پسٹل دیا ہوگا, پسٹل کو لینا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے کرایا ہے, ہاں یہ جو بعد میں ویڈیوز نکلی ہیں اس میں مجھے ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ویڈیو نکالنے میں ان کا رول ہو, جن پر یہ الزام لگا رہے ہیں, جن پہ الزام لگ رہا ہے شاید وہ کہیں گے نا یار. اچھا اعزاز, اس کے لحاظ سے ہم دیکھ لینا کہ اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو اس کی بھی کوشش ہوگی کہ یار جو ملزم ہے اس کی بھی بات سن لیں. ہاں ٹھیک بات, کہ میں آپ کو کیا جواب دوں, ملزم کی سنیں گے وہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک بات. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ کوئی ویڈیوز کوئی جو رفتار آئی ہے, یعنی کہ جس طرح ریکارڈنگ جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے, اس میں ان کا کوئی رول ہوگا. لیکن اس بندے کو پرووک کرنے میں, موٹیویٹ کرنے میں میرے لیے سرپرائز ہوگا, اور میرے لیے میری انفارمیشن میں اضافہ ہوگا. اگر ہمارے پاس ایسی آتی ہے تو ہم اس پر بات بھی کریں گے, لیکن آج کے دن تک میں کنونس نہیں ہوں پوری ایمانداری کے ساتھ کہ وہ کسی کے کہنے پر آیا ہے. اچھا چیمہ صاحب, آخری بات میں کرتا ہوں. میں چیمہ صاحب ایمانداری سے سمجھتا ہوں جب کوئی انٹیلیجنس اس طرح کا کوئی قتل کروائے نا, تو میں یہ ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ وہ پتہ لگ سکتا ہے. اور آپ کسی دن ہم ڈسکس بھی کر لیں گے, میں بتاؤں گا کہ وہ فلاں 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 اور فلاں فلاں فلاں. ٹھیک ہے. لیکن اس سب کے لیے ایز اے جرنلسٹ مجھے اور آپ کو رسپانسبل ہونا چاہیے. رسپانسبل کیا ہے کہ وداؤٹ جمپنگ ٹو دا کنکلوژن ہمیں کرائم سے کرمنل تک جانا ہے, اور یہی انویسٹیگیشن کا, کرمنل انویسٹیگیشن کا اصول ہوتا ہے کہ ہم ایویڈنس اکٹھی کریں اور وہ ایویڈنس جا کے میچ کرے, اور وہ پوائنٹ آؤٹ کرے گی ایویڈنس کہ یہ بندہ کون ہے. اور یہ ہم کر چکے ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم نے ماضی میں کبھی نہیں کی. آپ نے بھی کی ہوئی ہے, میں نے بھی کی ہوئی ہے. اور اعزاز دوسرا یہ ہے کہ ہمیں دونوں پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے. اگر کوئی بندہ یہ کہے جی کہ کیا ایجنسیاں ایسا نہیں کرتی رہی ہیں, بالکل کرتی ہیں, لیکن کیا انڈیویجول ایسا نہیں کیا, پہلے کیا, وہ بھی کیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. لہٰذا دونوں چیزیں ہیں نا. ہمارے ہاں جو ہے نا ایک انٹیلیجنس کی علامت یہ ہے کہ میں کسی نتیجے پہ پہنچ جاؤں اور اس کے بعد میں ذہن بنا لوں کہ میں نے اس سے نہیں پھرنا. لیکن جو اگر آپ کو واقعی ایک علم کی اور سچ کی جستجو ہے, تو بعض کا کوئی چیز ہے جو مجھے آج پتہ ہے, ہو سکتا ہے کہ کل مجھے پتہ چلے کہ فلاں چیز کا مجھے نہیں آئیڈیا تھا. تو آپ جو ہے اوور دا ٹائم آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو جو ہو, ہمیں صرف تکوں کے علاوہ ایک جو ہے اس کی پلازیبلٹی اور اس کے کیا چانسز ہیں اس پر بھی بات کرنی چاہیے. تو ناظرین, آج آپ نے پروگرام سنا, میرا حال تھوڑا سا لمبا ہو گیا, لیکن اگر آپ نے دیکھا ہے سارا پروگرام تو امید ہے کہ آپ کو بوریت کا احساس نہیں ہوا ہوگا. تو ہمارے پاس جو انفارمیشن تھی, جو ہم سمجھتے ہیں ایمانداری کے ساتھ, جو ہمارے ذہن میں تھا, وہ ہم اپنے خیالات اور اپنی معلومات آپ تک شیئر کی ہیں. تو اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.